تو حضرت امام حسن بھی ان رافضیوں سے بیزار تھے۔ ایک دن امام حسن خطبہ دے رہے تھے تو کہنے لگے، او رافضیو، میں تم پر کس طرح اعتبار کروں؟ تم نے تو مجھ سے بہتر پر رحم نہیں کی، وفا نہیں کیا، تو میں کس طرح اعتبار کروں کہ تم مجھ پر رحم کرو؟ حضرت حسن تقریر فرما رہے ہیں، حضرت حسین کے بڑے بھائی، کہا کہ مجھ سے جو بہتر تھے تم نے ان پہ رحم نہیں کیا، وہ کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ بھئی کوفے میں حضرت علی کو انہوں نے مارا، پھر حضرت حسن نے ان کو بد دعا کیا۔ اب آئیے میں یہ بیان کروں گا کہ حضرت حسن بھی ان سے بیزار تھے۔ جو یہ حسن حسن کہتے ہیں نا، حضرت حسن نے ان کو بد دعائیں کی۔ آج میں 10 محرم کو 9 محرم کو حضرت حسین کی وہ بد دعائیں جو ان کی اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھے ہوئے، شیعوں کی کتاب جلاء العیون، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ اس منحوس ملا کا قبر اصفہان میں ہے، میں خود اس کے قبر پر چلا گیا ہوں، وہاں میں نے لعنت بھیجی ہے اس کے قبر پر۔ تم پڑھتے ہو، بلکہ میں دعا پڑھنے گیا ہوں، میں وہاں لعنت پڑھنے گیا تھا اس کے قبر پہ، ملا باقر مجلسی، اصفہان میں اس کا قبر ہے۔ حضرت حسین ایک دن بد دعا کر رہے تھے، ان کے ایک ایک لفظ جو ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا ہے میں وہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، اپنے جیب سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں، اللہ کی قسم ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے۔ خود آخوند شیعہ، ملا شیعہ، قلم شیعہ، کتاب شیعہ، ملک شیعہ، تہران کا چھاپ ہے، اصفہان میں بھی چھپی ہے یہ کتاب۔ کیا کہا حضرت حسن نے اپنے خطبے میں؟ او رافضیو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ حضرت حسین کی بد دعا ہے، لعنت ہو رافضیو تمہارے عقیدے پر، رافضیو تم بڑا بے وفا ظالم ہو، رافضیو تم نے مجھے بلایا، میں نے مکہ مدینہ چھوڑا، میں کوفہ آیا، تم نے میرے نمائندہ مسلم بن عقیل کو لٹکا دیا چوک پر، اور اب میرے بچوں کو قتل عام کر رہے ہو۔ رافضیو تمہارے غدر و بے وفائی دھوکے پر کروڑوں لعنت۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسین ہے، حضرت حسین کہہ رہا ہے، عبد المجید نہیں کہہ رہا، آپ جامع عثمانی کے مقتدی نہیں کہہ رہا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا او بدبختو، رافضیوں سے کہا، او بدبختو، تم تو صرف پیٹ کے پجاری غلام ہو، یزید کے سپرا پر اس طرح تم جم گئے، ابن زیاد کے سپرے پر تم اس طرح اس کے دسترخوان پر آئے جس طرح مکی مٹائی پر جم جاتا ہے۔ تم مکی ہو، مچھر ہو، بعوضہ ہو، کوئی حیثیت تمہاری نہیں ہے۔ یہ حضرت حسین کہہ رہے ہیں، رافضیوں کو کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں ہاتھ سینے پہ رکھ کے رو رو کے کہنے لگا، یا اللہ ان کی شکلیں بدل دے۔ یہ بد دعا حضرت حسین کی ہے، کس کے لیے؟ بولو رافضیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ کیا دعا ہے بد دعا؟ اللہ رافضیوں کی شکلیں، آپ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم 10 سنی کو ایک لین میں کھڑا کرو اور ایک رافضی کو بیچ میں ڈالو، اللہ کی قسم اللہ نے اس دنیا میں ان کی شکلیں ایسی بگاڑ دی ہیں رافضیوں کے، 9 سنی کو تم سمجھتے ہو یہ سنی ہے، اور اس ایک رافضی کو تم نکال لیتے ہو، سمجھتے ہو کہ شکل سے پتہ چل جاتا ہے یہ رافضی۔ یہ حضرت حسین کی بد دعا ہے ان پر، اللہ تمہاری شکلیں بدل دے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی شکلوں کو بدلتے ہیں، کبھی شمشیر سے سر کاٹتے ہیں، کبھی چہرے کو بگاڑتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو خود مکہ مارتے ہیں۔ آج کل تو نیا دور ہے، میں تو ان کو مشورہ دوں گا، ان رافضیوں کو، یہ چڑیاں مارنا، موقع مارنا، یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں۔ ابھی نیا ٹیکنالوجی اسلحہ کا آ گیا ہے، کوئی چھوٹا بم، کوئی بڑا بم اپنے رانوں کے بیچ میں رکھ کے بم بلاسٹ کراؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ۔ کیوں نہیں کرتے ہو اس طرح؟ کر لو تاکہ ہم بھی دیکھیں، ہمیں مزہ آئے، دیکھنے میں ہمیں بھی مزہ آئے۔ منافقو، فرمایا اے امت کے گمراہو، اے شیطانوں کے پیروکارو، اے اہل بیت کے قتل کرنے والو۔ بہرحال دوستو، اب زیادہ میں
اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے رافضیت کا تعارف کرنا تھا، اور یہ تعارف میں کورٹ میں بھی کروں گا، یہ تعارف میں جج کے سامنے بھی کروں گا، یہ تعارف میں ہر پولیس افسر کے سامنے کروں گا، یہ تعارف ہر آخوند شیعہ ملا کے سامنے کروں گا، کیونکہ میں نے جو کچھ کہا اپنے جیب سے نہیں کہا، کہاں سے کہا؟ شیعہ کی اپنی کتاب سے کہا۔ بس اللہ آپ کو سمجھ دے، اللہ آپ کو فہم دے، محبت حسین اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، محبت علی، محبت بی بی فاطمہ الزہرا، محبت اہل بیت سفینہ ہیں، یا اللہ ہمیں اس سفینے پر سواری کا توفیق عطا فرما دے۔ صحابہ رسول یار محمد ہیں، یا اللہ محمد کے یاروں کا ہمیں یار بنا دے، محمد کے یاروں کا